میرے آقا نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. فرمایا دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا. فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے آئیں گے. تو فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. فرمایا جب تک تم قرآن سے وابستہ رہو گے میری اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو گے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اگر تمہارے ہاتھ میں دونوں کا دامن رہا تو میری شفاعت بھی عطا ہوگی اور جنت الفردوس بھی عطا ہوگا. تو فرمایا یہ حضور کے گھر والے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں اور سارے مومنوں کی والدہ محترمہ ہیں. بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں, یہ غور سے میری بات سنیں. میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ ہم سب کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم جہان والی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی اگر نبی کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی تو قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم جہان والی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب کائنات کا اصول یہ ہے اور قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت گزارنے کے بعد جو قرآن کریم نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن گزارو, یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل بچے کی پیدائش کے بعد, اور اگر پیدائش نہیں ہے بچے کی تو 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ خواتین کسی اور مرد سے عقد کر سکتی ہیں, نکاح کر سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جو سرکار کی بیویاں ہیں وہ کسی سے نکاح دوبارہ کر سکتی نہیں, کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مولا زندہ اور جاوید ہیں, اور جو سرکار کی بیویاں ہیں وہ سارے مومنوں کی والدہ ہیں. تو کیا ماں سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ جو سرکار کی ازواج ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں. اب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں سرکار تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا حضرت علی شیر خدا کو بلاؤ, یا حضرت علی شیر خدا تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے اوپر ایک خوبصورت چادر تھی جو آپ نے لے رکھی تھی. حضرت علی شیر خدا آئے, آپ نے انہیں اپنی چادر کے نیچے بٹھایا. پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں, سرکار نے انہیں بھی چادر میں بٹھایا. پھر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو میرے آقا نے انہیں بھی چادر میں بٹھایا اور دعا فرمائی اللہم ہؤلائی اہل بیتی. فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میرے گھر والے ہیں, اے اللہ انہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اور فرمایا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. کہیں ذرا سبحان اللہ. اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. تو الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم کسی کی بے ادبی کرتے ہی نہیں.
کیونکہ ہمارے دل میں سرکار کی اہل بیت کی بھی محبت ہے اور سرکار کے صحابہ کا ادب بھی موجود ہے.